بے چینی یا ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا۔ انگزائٹی اینڈ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کسے کہتے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ انگزائٹی کسے کہتے ہیں۔ ان میں ان لوگوں کے لیے بھی انفارمیشن ہے جو کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کہ انگزائٹی کا شکار ہے۔ انگزائٹی کسے کہتے ہیں؟ واٹ از انگزائٹی؟ بے چینی کیا ہے؟ بے چینی یا اضطراب ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم اس ناخوشگوار احساس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی مشکل صورتحال میں ہوتے ہیں یا کسی مسئلے کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر بہت سی مختلف وجوہات کی بنا پر بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک عام رد عمل بھی ہو سکتا ہے اور عام طور پر صورتحال تبدیل ہونے پر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ پریشانی کا سبب بننے والے اس صورتحال کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بے چینی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ انگزائٹی یا بے چینی ایک عام بیماری ہے جو کسی کو بھی کسی وقت لاحق ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو انٹرویو سے پہلے بہت زیادہ انگزائٹی ہو سکتی ہے یا کچھ لوگوں کو لوگوں کے درمیان گفتگو کرتے وقت انگزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہی انگزائٹی کئی ہفتوں یا مہینوں تک رہے تو یہ ایک خطرناک ذہنی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جو زیادہ عرصے کے لیے بے چین رہتے ہیں ان کے لیے اپنی پریشانی کو کنٹرول کرنا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہر وقت ٹینشن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اضطراب کی وجہ سے تھکاوٹ، نیند میں مشکلات، پٹھوں کے درد اور متلی وغیرہ جیسی طبی علامات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی بے چینی یا اضطراب یا انگزائٹی کب ایک مسئلہ بن جاتا ہے؟ یہ اضطراب ایک مسئلہ بن سکتا ہے جب آپ کا اضطراب بہت سخت ہو، آپ ہر وقت یا زیادہ تر پریشان محسوس کرتے ہوں، آپ کی کوئی واضح وجہ نہیں ہو پریشان ہونے کی، آپ کی روزمرہ زندگی کو منفی طور پر متاثر کرتا ہو۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اضطراب آپ کو مسلسل بے چین محسوس کروا سکتا ہے، آپ کو ان چیزوں کو کرنے سے روک سکتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے زندگی سے لطف اندوز ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اضطراب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اضطراب سے آپ کو اپنے دماغ اور جسم میں بہت ساری مختلف چیزیں محسوس کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلاً ذہن میں ہر وقت پریشان رہنا، تھکاوٹ محسوس کرنا یا اچھے سے نیند نہ آنا، ایک ہی جگہ پر اپنی توجہ یا اٹینشن کو نہ دے سکنا۔ اس کے علاوہ انگزائٹی کی سمپٹمز میں ہر وقت بے چین رہنا یا تناؤ محسوس کرنا، بے بس محسوس کرنا، چڑچڑاپن یا افسردہ رہنا، یہ خوف محسوس کرنا کہ کچھ خوفناک ہو سکتا ہے، جسم میں تیز یا بے ترتیب دل کی دھڑکن محسوس کرنا، ہر وقت پسینہ آنا، منہ کا خشک رہنا، پٹھوں میں تناؤ اور درد کا رہنا، سر میں اکثر درد رہنا، کپ کپ آنا، انگلیوں، پیروں یا ہونٹوں میں بے حسی یا جھنجھلاہٹ کا محسوس کرنا، یہ سب انگزائٹی کی سمپٹمز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیزی سے سانس لینا، چکرانا یا بے ہوش ہو جانا، معدے کے مسائل جیسے بد ہضمی، درد یا بیماری محسوس کرنا، بیت الخلاء میں بہت زیادہ جانا، ان جسمانی احساسات سے متعلق بہت زیادہ اضطراب یا بے چینی محسوس کرنا۔ بعض اوقات اضطراب میں یا بے چینی میں مبتلا لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی یہ علامات جسمانی بیماری کی علامات تو نہیں یا انہیں کوئی بہت زیادہ شدید بیماری تو نہیں لاحق۔ یہ ان کی پریشانی کو اور بھی زیادہ خراب کر سکتا ہے۔ جب انگزائٹی طویل عرصے تک چلتا ہے تو ذہنی دباؤ محسوس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انگزائٹی میں مبتلا کچھ لوگ ایک ہی وقت میں ٹینشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ سب انگزائٹی ڈس آرڈرز کی سمپٹمز ہیں۔ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے؟ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، جسے عمومی اضطراب کی بیماری کہا جاتا ہے، یہ انگزائٹی ڈس آرڈر کی ہی ایک ٹائپ ہے۔ انگزائٹی ڈس آرڈرز کی بہت ساری ٹائپس ہیں جس میں OCD اور جنرلائز انگزائٹی GAD شامل ہے۔ اگر آپ کو عمومی اضطراب کی بیماری ہے تو آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ پریشان ہوں گے، ایسے خدشات ہوں گے جو صورتحال کے تناسب سے زیادہ ہوں اور آپ اپنی پریشانی پر قابو پانے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرتے ہوں گے۔ انگزائٹی کی بیماری کی کیا وجوہات ہیں؟ انگزائٹی کی کوئی ایک وجہ نہیں، آپ کی جین، سماجی ماحول اور زندگی کے تجربات سب ایک کردار ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کا کوئی قریبی رکن اضطراب کی بیماری کا شکار ہے تو آپ کو یہ بیماری کا امکان 4 سے 6 گنا تک ہوگا۔ ٹریٹمنٹ آف انگزائٹی۔
اگر آپ کی پریشانی آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اضطراب آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو جتنی جلدی آپ مدد طلب کریں گے اتنی ہی جلدی آپ بہتر ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے یا مدد حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور کچھ خیالات رکھنا عام بات ہے، جیسے مثلاً مجھے فکر ہے کہ اگر میں مدد طلب کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، مثلاً میرے پاس توجہ دینے کے لیے اور چیزیں موجود ہیں اور میں ایسا ہی ہوں، مجھے اپنے طور پر سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کتنے لوگ سمجھیں گے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، اور ممکنہ طور پر ان کو خود بھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی بات سننے کی کوشش کریں جو آپ کی مدد حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ میں کچھ میڈیسنز کا یوز کیا جاتا ہے اور سائیکو تھیراپی کا یوز کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو بیٹر طریقے سے گزار سکیں۔